کیا اللہ کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے؟ بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے خدا کو دیکھنے کی ضد کیوں کی؟ اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو خدا کو کس طرح سے دکھایا؟ میں خدا کو بغیر دیکھے ہوئے عبادت نہیں کرتا، امام علی علیہ السلام نے ایسا کیوں کہا؟ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ سبھی کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارک اعراف کی ایک آیت کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب جناب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر آ گئے اور ان کے پروردگار نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا، پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیری طرف نگاہ کر سکوں۔ ارشاد ہوا، تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکو گے مگر ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ تجلی حق کے وقت اپنی جگہ پر برقرار رہا تو پھر امید کرنا کہ مجھے دیکھ سکو گے۔ پس جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو بولے، پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں کہ تو نظر نہیں آتا۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ دکا کے معنی ہے صاف اور چٹیل زمین، جعلہ دکا یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا حتیٰ کہ چٹیل میدان بن کر رہ گیا۔ خرہ کے معنی ہے سقوط کرنا اور گرنا ہے۔ صعقہ کے معنی خوفناک آواز سن کر بے ہوش ہو جانا ہے۔ وہ خدائی طاقت جو پہاڑ پر چمکی، کیا وہ ایٹم کی عظیم طاقت تھی یا آواز کی مضبوط لہریں تھیں یا کوئی اور طاقت تھی؟ جو کوئی بھی تھی اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ وحشتناک آواز کے ساتھ پہاڑ کے ریزہ ریزہ ہو کر ٹوٹنے کے بھیانک شور سے یا اس انکشاف اور اندرونی جذبے سے جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ تفسیر نمونہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جاہلانہ مطالبہ بنی اسرائیل کی طرف سے تھا۔ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کر رہے تھے کہ اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھیں اور موسیٰ علیہ السلام انہیں اسی طرح خدا کو دکھائیں۔ آیت نمبر 155۔ وہ کافر اس بات سے غافل ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لا تدرکہ الابصار، سورہ انعام آیت نمبر 103۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کو دل کی نورانی آنکھ سے دیکھو اور اس پر ایمان لاؤ، جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، رأتہ القلوب بحقائق الایمان، تفسیر صافی۔ چشم دل باز کن کے جان بینی، آنچے نادیدنی است آن بینی، دل کی آنکھ کو کھولو تاکہ اپنی جان کو دیکھ پاؤ۔
जो कुछ नजर आने वाला है वो देख पाओ। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अना अव्वलुल मोमिनीन के बारे में फरमाते हैं, अना अव्वलु मन आमना व सदका बिअन्नका ला तुरा, यानी मैं इस बात पर सबसे पहले ईमान लाने वाला और तस्दीक करने वाला हो जाऊं कि अल्लाह ताला इस जाहिरी आंख से देखा नहीं जा सकता। तफसीरे इस्ना अशरी। एक महफिल में मामून ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप नहीं कहते कि अंबिया मासूम हैं? तो फिर जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से उसे देखने की दरखास्त क्यों की? अरेनी अंजुर इलैका, क्या मूसा नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला को देखा नहीं जा सकता? इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में उसे फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह ताला इस जाहिरी आंख से दिखाई नहीं देता है, मगर जब जनाबे मूसा से अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की और जनाब ने लोगों में इस बात का ऐलान किया तो लोग कहने लगे हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम खुद अल्लाह का कलाम न सुनेंगे। बनी इसराइल में से 70 लोग चुने गए और वो कोहे तूर पर पहुंचे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने उनकी दरखास्त को रखा। उस मौके पर उन्होंने तमाम अतराफ से अल्लाह ताला के कलाम को सुना, लेकिन कहने लगे हम फिर भी ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि हम खुद खुदा को कलाम करते हुए देख न लें। वहां आसमान से बिजली चमकी और वो सब के सब वहीं हलाक हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अगर मैं इस सूरत हाल में यहाँ से वापस गया तो लोग कहेंगे कि तुम अपनी बात में सच्चे नहीं हो, तुमने दूसरों को कत्ल कर दिया है। इज़्ने इलाही से वो सब दोबारा जिंदा हो गए। इस मर्तबा वो कहने लगे अगर तुम अकेले ही खुदा को देख लो तब भी हम तुम पर ईमान ले आएंगे। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला को इन आंखों के जरिए नहीं देखा जा सकता, उसे तो सिर्फ निशानियों और अलामतों से महसूस किया जा सकता है। वो लोग जिद करने लगे तो बारगाहे हक से खिताब आया, मूसा मुझसे वो पूछो जो ये तुमसे पूछ रहे हैं और हम तुम्हें उनकी जहालत की वजह से सजा नहीं देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बे अरेनी अंजुर इलैका, जवाब आया लन तरानी, हरगिज नहीं, लेकिन उस पहाड़ की तरफ देखो, अगर ये बाकी रह गया तो तुम भी मुझे देख पाओगे। अल्लाह के एक इशारे से वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मैदान बन गया। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को जब होश आया तो कहने लगे सुब्हानका तुब्तु इलैका, खुदाया मैं लोगों की इस जहालत और गफलत से पलटकर तेरी शनाख्त और मारिफत की तरफ आता हूँ जो मैं पहले से रखता था। मैं पहला वो शख्स हूँ जो ये एतराफ करता है कि अल्लाह ताला को सर की आंख से नहीं देखा जा सकता। मामून ये जवाब सुनकर शर्मिंदा सा हो गया। तफसीरे नूरुस सकलैन और तफसीरे फुरकान। हकीकत में जनाबे मूसा इस जुमले अरेनी और उसके जवाब लंतरानी के जरिए चाहते थे कि लोगों को बताएं कि अल्लाह ताला मुझे भी नहीं दिखता तो बाकी लोगों को क्या दिखेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा गया अगर अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता तो फिर उन रिवायात के बारे में क्या फरमाते हैं जो बताती हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदावंद आलम को देखा या जन्नत में मोमिनीन खुदावंद आलम को देखेंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए फरमाया बहुत बुरा है कि एक शख्स 70-80 साल अल्लाह ताला की जमीन पर जिंदगी गुजारे, उसके दिए हुए रिज़्क़ और रोजी से इस्तिफादा करे और जिस तरह उसे जानना चाहिए न जाने। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को आंख से नहीं देखा। अगर कोई ऐसा दावा करे तो वो झूठा और काफिर है। जैसा कि आ हजरत ने फरमाया मन शब्बहल्लाहु बिखल्क़िही फ़क़द कफ़र, जो कोई खुदावंद आलम को उसकी मखलूक से तशबीह दे वो काफिर है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस सवाल के जवाब में कि ऐ बरादर पैगंबर क्या आपने खुदावंद आलम को देखा है,
فرمایا لم اعبد ربا لم ارہ ولم ترہ العیون بمشاہدۃ الاعیان ولکن تراہ القلوب بحقائق الایمان، جس خدا کو میں نے نہیں دیکھا میں اس کی عبادت نہیں کرتا، لیکن اسے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اسے تو دل ایمان کی روشنی میں دیکھ پاتے ہیں۔ تفسیر فرقان معنی الاخبار۔ دوسری جگہ فرمایا ما رأیت شیئا الا وقد رأت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ وفیہ، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ اس میں اس سے پہلے اور اس کے بعد اور اس کے ساتھ خداوند عالم کو دیکھا۔ تفسیر فرقان۔ آنکھ اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، سورہ انعام آیت نمبر 103، لیکن دل کی آنکھ سے پروردگار کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، سورہ نجم آیت نمبر 13 اور 14۔ پیغمبر خدا نے معراج میں آیات الہی کو دیکھا۔ البتہ تورات میں کوہ طور پر جانے سے متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ ذکر ہوا ہے اس میں بہت تحریف ہوئی ہے۔ توریت سفر خروج باب 23 آیت 9۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کے ذیل میں کیا پیغام بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، پروردگار کا جناب موسیٰ کے ساتھ گفتگو کرنا ان کی تربیت کی خاطر تھا۔ نمبر 2، خداوند ظاہری آنکھ کے ساتھ نہ دنیا میں دکھ سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ نمبر 3، نیچر پر اللہ تعالیٰ کی تجلی کا امکان ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کو اس کے آثار کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے اور اس کے جلووں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، خداوند عالم دکھائی نہیں دیتا ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو باصلاحیت ہیں۔ نمبر 6، خدا کا آنکھ سے دیکھا جانا اس کے جسم ہونے کی نشانی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو جسم و جسمانیات سے پاک سمجھنا چاہیے۔ نمبر 7، ناجائز فکر اور تقاضے کے لیے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ جب بھی پروردگار عالم کے سلسلے میں کوئی باطل تصور آئے فوراً اسے اس سے پاک جاننا چاہیے۔ نمبر 8، حقیقت روشن اور واضح ہو جانے کے بعد اسے قبول کر لینا چاہیے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ خداوند متعال کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ بنی اسرائیل ایک ضدی قوم تھی جس نے یہاں تک ضد کر ڈالی کہ ہمیں خدا کو دیکھنا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں خدا کو دیکھنا ہے تو ہمارے ساتھ کوہ طور پر چلو۔ اور جیسے ہی یہ کوہ طور پر پہنچے ایک بجلی چمکی جس کے وجہ سے سب کے سب مر گئے اور جناب موسیٰ خود بھی بے ہوش ہو گئے۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خدا کو دیکھنے کے لیے یہ سر کی آنکھیں نہیں بلکہ دل کی آنکھیں ضروری ہیں۔ خدا کو دل کی آنکھوں سے دیکھ کر اس کی عبادت کیا کرو۔ تو اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔